چینل کی سیریز دنیا کے 195 ممالک کی مکمل تاریخ اور احوال میں خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ ہماری سیریز کا مقصد ہے کہ آپ دنیا کے بارے میں پہلے سے زیادہ دیکھ جان اور سن سکیں۔ ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ ہومو سیپین جو کہ موجودہ انسان کے آباء و اجداد ہیں، لاکھوں سال پہلے چین میں موجود تھے۔ دنیا میں سب سے پہلے 6000 قبل مسیح میں رسم الخط چین میں ایجاد ہوا۔ چین کا رسم الخط دنیا کا سب سے مشکل رسم الخط سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، آپ ضرور اس تجسس میں ہوں گے کہ چین میں پہلی سلطنت کس نے بنائی تھی۔ دراصل 2100 قبل مسیح میں چیا سلطنت قائم ہوئی تھی جو کہ دریائے زرد کے کنارے پر واقع تھی۔ ماہرین بہت کم اس سلطنت کے بارے میں جانتے ہیں، مگر وہ اس بات پر متفق ہیں کہ چین کو پہلا متحد ملک بنانے والی سلطنت کا نام شنگ سلطنت تھا، جس نے 2000 قبل مسیح میں متحدہ چین پر حکومت کی۔ یہ برونز ایج سلطنت تھی، یعنی جب دھات نئی ایجاد ہوئی تھی۔ دوستو 1100 قبل مسیح میں چین کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آئی۔ اس صدی میں یہاں شنگ سلطنت کے اقتدار کا سورج غروب ہوا اور زو سلطنت کے اقتدار کا سورج طلوع ہوا۔ اقتدار کے اس سورج کو بھی 500 سال قبل مسیح میں اس وقت گرہن لگ گیا جب باغی چینیوں نے مسلسل 300 سال سپرنگ اینڈ آٹم نامی لڑائیوں کی سیریز کے بعد زو سلطنت کو شکست دے دی اور چین چھوٹے چھوٹے راجوں میں تقسیم ہو گیا۔ دوستو ان لڑائیوں کو سپرنگ اینڈ آٹم وارز اس لیے کہا جاتا ہے کہ دراصل چین ایک زرعی ملک تھا۔ موسم گرما اور سرما میں فصلیں کاشت کی جاتی اور بہار و خزاں میں جب باغی چینیوں کے پاس فصلیں تیار ہو جاتی تو وہ زو سلطنت کے خلاف لڑائی کا آغاز کر دیتے تھے۔ ناظرین، یہاں پر ہم اس عظیم دانشور کا ذکر کرنا نہ بھولیں گے جس کا نام سن زو تھا، جو ان موسمی لڑائیوں کا ایک بہت بڑا جنگی کمانڈر تھا، جس نے جنگ پر ایک ایسی کتاب لکھی ہے جو صدیوں بعد آج بھی یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے آرٹ آف وار۔ کہا جاتا ہے یہ کتاب فرانس کا جنگجو بادشاہ نیپولین بوناپارٹ ہمیشہ اپنے بستر کے پاس رکھا کرتا تھا۔ چھوٹے چھوٹے راجوں کے اس دور کو وارنگ سٹیٹ کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ یہ دور بہت خون ریز تھا۔ لاکھوں انسان مختلف راجوں کی لڑائی میں قتل ہوئے اور ان لڑائیوں کے نتیجے میں ایک ریاست کوئن سٹیٹ بے شمار جنگیں جیت کر چین کے جغرافیے پر نمودار ہوئی اور قین سلطنت کے نام سے متحدہ چین کے اقتدار پر قابض ہوئی۔ قین سلطنت بھی جلد ہی ختم ہو گئی اور بے شمار خون ریزی کے بعد ہند سلطنت نے مشکل ترین حالات میں چین کا کنٹرول سنبھالا اور اسے ترقی کی راہ پر گامزن کیا۔ اس کے بعد آنے والی صدیوں میں یہاں تانگ، سانگ اور 3 کنگڈم سلطنتیں بھی قائم ہوئیں اور قصہ پارینہ بنی۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ 11ویں صدی اور 12ویں صدی میں چین دنیا کا سب سے زیادہ خوشحال ملک بن گیا تھا۔ اس کی وجہ تھی چاول اور ریشم کی منافع بخش پیداوار۔ چاول اور ریشم نہ صرف ملکی ضروریات پوری کرتے بلکہ شاہراہ ریشم کے ذریعے سینٹرل ایشیا، ہندوستان اور یورپ میں بھی برآمد کیے جاتے تھے۔ مگر 13ویں صدی چین کے لیے پھر قیامت کی صدی ثابت ہوئی، کیونکہ چین کے پڑوس میں منگولیا نامی بیاباں صحرائی خطے میں بے شمار وحشی نیم درندے نما قبیلے رہتے تھے۔ منگول حکمران چنگیز خان نے ان تمام قبیلوں کو متحد کیا اور چین پر حملے شروع کر دیے۔ 1206 میں چنگیز خان نے چین پر مکمل قبضہ کر لیا۔ ان لڑائیوں میں لاکھوں لوگ مارے گئے، فاقوں کا دور شروع ہوا اور چین ایک جہنم بن گیا۔ بہرحال 1368 میں بغاوت کے بعد ایک کسان نے پھر منگ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ناظرین، 1664 میں دوبارہ سے کنگ بادشاہت کا احیاء ہوا اور چین صدیوں بعد ترقی کی راہ پر گامزن ہوا۔ مگر ترقی کا یہ راستہ زیادہ دور نہیں چلا تھا کہ چین کے اندر بدعنوانیاں عروج پکڑنے لگی۔ ناظرین، دراصل 19ویں صدی میں جب انگریز ہندوستان پر قابض ہو چکے تھے تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے چین سے بھی تجارت شروع کر دی اور بزور طاقت چینیوں پر افہیم بیچنا شروع کر دی۔ کروڑوں چینی اس نشے کی لت میں لگ گئے۔ جب کنگ بادشاہ نے افہیم کی برآمد پر پابندی لگانی چاہی تو 1839 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے چین پر حملہ کر کے اس کی فوجوں کو شکست دے کر کچھ اور شہروں پر مستقل قبضہ کر لیا۔ 1856 میں فرانس اور برطانیہ نے متحد ہو کر دوبارہ سے چین پر حملہ کیا اور اپنی چینی مقبوضات میں اضافہ کر لیا۔ دوستو، چینی عوام جن کی تعداد کروڑوں میں تھی وہ اس غلامی اور افیم زدہ زندگی سے تنگ آ چکے تھے اور وہ اس کا ذمہ دار نالائق کنگ بادشاہت کو سمجھتے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے 20ویں صدی کے شروع میں بغاوتیں شروع کر دیں۔ 1890 میں چینی کسانوں نے باکسر انقلاب کا آغاز کیا
جو 10 سال تک 1900 تک زور و شور سے جاری رہا، مگر لاکھوں کسانوں کے قتل کے بعد بھی ناکام ہو گیا۔ بہرحال 1912 میں چین ریپبلک پارٹی نے ایک نئے انقلاب، شنگھائی انقلاب کی مسلح جدوجہد کی جو کامیاب ہو گئی اور صدیوں سے قائم قنگ سلطنت کا خاتمہ کر دیا گیا اور چین کو ریپبلک ملک بنا دیا گیا۔ خواتین و حضرات، اگرچہ انقلاب کامیاب ہو چکا تھا مگر چینی عوام پر انقلاب کے اثرات نظر نہ آئے اور ان کی معاشی حالت میں کوئی بہتری نہ ہو سکی، کیونکہ نئی ریپبلک کو برطانیہ اور یورپ کے سرمایہ کار طاقتوں نے اپنے کاروبار بچانے کے لیے خرید لیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 1930 کی دہائی میں یہاں کمیونسٹ نظریات رکھنے والی ایک سیاسی جماعت کمیونسٹ پارٹی آف چین بن گئی، کیونکہ نئی ریپبلک کو برطانیہ اور یورپ کے سرمایہ کار طاقتوں نے اپنے کاروبار بچانے کے لیے خرید لیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 1930 کی دہائی میں یہاں کمیونسٹ نظریات رکھنے والی ایک سیاسی جماعت کمیونسٹ پارٹی آف چین بن گئی۔ چونکہ روس میں بلشویک انقلاب کامیاب ہو چکا تھا تو ماؤ زے تنگ، جو کہ ایک کسان کے بیٹے تھے اور جنہوں نے 1911 کے انقلاب میں بھی شرکت کی تھی اور اس انقلاب سے مایوس تھے، دوبارہ سے اشتراکی انقلاب، سوشلزم انقلاب لانے کی کوششوں میں مصروف ہو گئے۔ ناظرین، ماؤ زے تنگ نے لاکھوں کسانوں اور مزدوروں کو جمع کیا اور ان کو مسلح کر کے ریڈ آرمی بنائی اور ریپبلک چین کے صدر چنگ کائی شیک کے خلاف مسلح جدوجہد کا آغاز کرتے ہوئے دنیا کا مشہور ترین اور طویل ترین ریڈ مارچ چین کے دارالخلافہ کی طرف شروع کیا۔ اس مارچ پر چنگ کائی شیک نے مختلف اوقات میں حملے کروائے اور لاکھوں مزدور اور کسان راستے میں مارے جاتے رہے، مگر ماؤ زے تنگ اور اس کی کسان فوج ہمت و جواں مردی سے آگے بڑھتی گئی۔ لاکھوں لوگوں کے مارے جانے کے بعد چنگ کائی شیک کو شکست ہوئی اور وہ تائیوان کے جزیرے پر فرار ہو گئے۔ یوں 21 ستمبر 1949 کو ماؤ زے تنگ نے عوامی جمہوریہ چین کی آزادی کا اعلان کیا اور ماؤ زے تنگ نے چین میں مارکسی سوشلزم کی بنیادوں پر حکومت شروع کی اور جدید چین کی بنیاد رکھی۔ اس ویڈیو کے آخر میں ہم اپنے دوستوں کو بتاتے چلیں کہ مشہور دیوار چین 700 سال قبل مسیح میں اس وقت کی زو سلطنت نے تاتاریوں اور یوریشین حملہ آوروں سے بچنے کے لیے شمالی چین کے سرحدی علاقے میں تعمیر کی، جو 500 سالوں میں مکمل ہوئی۔ دیوار چین کی ٹوٹل لمبائی 21,000 کلومیٹر سے زائد ہے۔ چنگیز خان نے بھی اسی راستے سے حملہ کیا تھا، مگر دیوار چین چنگیز خان اور اس کی وحشی فوج کو روکنے میں ناکام ہو گئی تھی۔